الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بروز بدھ بعد نماز عشاء شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ایک رسالے پر درس دیا جاتا ہے، جس میں دین کی اہم باتیں، ضروری باتیں جن کا جاننا ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. اور اس سے قبل کے درس میں توحید کی 3 قسموں پر ہماری بات ہوئی تھی. آج توحید کے بیان کے بعد توحید کی جو ضد ہے، توحید کا جو اپوزٹ ہے، یعنی کہ شرک، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے شرک کی تقسیم بیان کی ہے اور شرک پر بہت جامع انداز میں گفتگو کی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اقسام الشرک ثلاثہ، کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے. شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کر دینا، کسی کا پارٹنر، کسی کا ساتھی کسی معاملے میں بنا دینا، یہ شرک ہے. اور شریعت میں جب لفظ شرک کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو وہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مراد ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اللہ کا ساتھی بنا دیا جائے، کسی کو اللہ کا شریک اور پارٹنر بنا دیا جائے کسی بھی معاملے میں، تو شرک کی یہ تعریف اور شرک کا یہ معنی ہے. اب شیخ ابن باز نے شرک کی تقسیم ذکر کی ہے، یعنی شرک کو علماء نے ڈیوائیڈ کیا ہے الگ الگ اعتبارات سے. تو اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں وہ اقسام الشرک ثلاثہ، کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ ہم توحید کو اس لیے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قائم رہ سکیں، اور شرک کو ہم اس لیے جانتے ہیں اور اس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، ہے نا. نیکی ہم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ کر سکیں، برائی سے اس لیے واقف رہتے ہیں تاکہ اس سے بچ سکیں. تو شرک ہم اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک شے ہے. اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جب اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. جب اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کی تفصیل سمجھنے میں آسانی ہوتی. اسی لیے توحید کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور شرک کو بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک اکبر و شرک اصغر، شرک اکبر اور شرک اصغر. اکبر یعنی بڑا، اصغر یعنی چھوٹا. تو شرک اکبر یعنی بڑا شرک، اور ہر ایک کی تفصیل آئے گی. اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. و شرک خفی، اور چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک. اب اس کے بعد ہم ان تینوں پر الگ الگ گفتگو کریں گے. دیکھیے، پہلے ایک بنیادی بات جان دیجئے کہ علماء نے شرک کو جو ہے الگ الگ حساب سے ڈیوائیڈ کیا. اگر بات کی جائے حجم کی، سائز کی، کہ کون سا شرک زیادہ خطرناک ہے، تو اس حساب سے شرک کی 2 قسمیں بنتی ہیں: بڑا شرک اور چھوٹا شرک، شرک اکبر اور شرک اصغر. یہ اس کے خطرناکی کے حساب سے ہے، کون کتنا زیادہ خطرناک ہے، خطرناکی میں کون کتنا زیادہ بڑا ہے. تو 2 قسمیں بنتی ہیں: ایک بہت زیادہ، سب سے زیادہ خطرناک شرک جس کو ہم نے شرک اکبر کہا، اور ایک چھوٹا شرک جو شرک اکبر کے بالمقابل اس کی کمپیریزن میں چھوٹا ہے. اسی طرح شرک کو ظاہر اور خفی ہونے کے حساب سے بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ظاہر ہونا یعنی دکھائی دینا، اور چھپا ہوا ہونا، خفی مطلب چھپا ہوا ہونا.
جو دکھائی نہ دے. اس اعتبار سے بھی شرک کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ایک ہے شرک جلی، ظاہری شرک، نظر آنے والا شرک، اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. اور تفصیل میں آپ جائیے گا تو معلوم ہوگا کہ شرک جلی جو ہے، ظاہر طور پر دکھائی دینے والا جو شرک ہے، اس کی بھی دو قسمیں خطرناکی کے اعتبار سے، اکبر اور اصغر. اور شرک خفی جو ہے، چھپا ہوا شرک، وہ بھی دونوں قسموں کا ہوتا ہے، اکبر اور اصغر. تو کل ملا کر کے اس اعتبار سے علماء نے شرک کو تقسیم کیا ہے. اس لیے شیخ ابن باز نے شروع میں 3 قسموں کا ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت میں 4 قسمیں ہیں. اکبر، اصغر، یہ سائز کے اعتبار سے، اور ظاہر ہونے اور چھپے ہونے کے اعتبار سے جلی اور خفی. جلی یعنی ظاہر، اور خفی یعنی چھپا ہوا. اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں فالشرک الاکبر یوجب حبوط العمل والخلود فی النار لمن مات علیہ. یہ جو شرک اکبر ہے، یہ اکبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرک اکبر میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کا شرک اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. کون سے اعمال؟ نیک اعمال. شرک اکبر انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. شرک اکبر انسان کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے. یعنی جو انسان توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، شرک اکبر پر مر گیا، اور اللہ کی عدالت میں مجرم ثابت ہوا، تو اس کے تمام نیک اعمال برباد. نیک اعمال سارے کے سارے برباد. کوئی بھی انسان دنیا میں صرف برا عمل نہیں کرتا ہے نا. کوئی بھی انسان دنیا میں صرف برا عمل نہیں کرتا. بدتر سے بدتر انسان بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نیکی کر ہی جاتا ہے. تو شرک کی وجہ سے انسان کے کھاتے میں اگر نیک اعمال ہوں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے گا. اور جہنم میں جب مشرک ایسا ڈالا جائے گا تو وہ جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. لہٰذا یہ بہت خطرناک شرک اکبر. شیخ ابن باز فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا. کن لوگوں نے؟ سورہ الانعام کی آیت. اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا. 18 نبیوں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان 18 بڑے بڑے جلیل المرتبت نبیوں نے بھی شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو نیک اعمال وہ کرتے تھے وہ سب کے سب برباد ہو جائیں. تو شرک اکبر کا پہلا بڑا نقصان کہ انسان کے نیک اعمال، انسان کے کیا، اللہ نے کہا نبیوں کے نیک اعمال برباد ہو جائیں. اور دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں، ناکامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے. اور آگے کہا وقال سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، وہ حالت کفر میں رہیں، خود اپنے کفر پر گواہ رہیں. تو وہ ایسے ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کا اور اسلام کا، مسجدوں کا دور دور سے کوئی رشتہ نہیں. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ وہ لوگ رہنے والے ہیں، کبھی نکلنے والے نہیں. تو مشرک شرک اکبر جو ہے، مشرک شرک اکبر کے تمام نیک اعمال برباد، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا، جیسا کہ فرمایا. شیخ ابن باز فرماتے ہیں وَأَنَّ مَن مَّاتَ عَلَيْهِ فَلَن يُغْفَرَ لَهُ، کہ جو شرک اکبر پر مر گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، رحیم و رحمان ہے،
غفور و غفار ہے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ قیامت کے متعلق سے جو حدیثیں وارد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اگر آپ ان کو پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں اپنی رحمتوں کو لامحدود پیمانے پر اپنے بندوں پر نازل کرے گا، بندوں کو بخش دے گا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، میدان محشر سے ایسے ہی اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بہت سارے لوگوں کو داخل کرے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک اکبر، کہ اس عمل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کا مستحق قیامت کے دن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ چوری، زناکاری، جھوٹ، دھوکہ دہی، ڈکیتی، یہاں تک کہ قتل، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالی والجنت علیہ حرام، جنت اس کے اوپر حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن شرک کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا گناہ لے کر کے بندہ اگر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور اللہ چاہے تو بخش دے گا، اللہ چاہے تو بخش دے گا، چور کو بھی بخش دے گا، زناکار کو بھی بخش دے گا، لیکن مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اللہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا میں نہیں کروں گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا، اپنا فیصلہ پہلے سنا دیا، اللہ نے وعدہ کر دیا، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو، ظاہر ہو چھپے ہوئے ہو، اللہ اگر چاہے تو بخش سکتا ہے، بخش دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، یعنی شرک اکبر، کہ اس کے انجام دینے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے۔ اور آگے کہا وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک اور ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، تو جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہا ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، دنیا میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی توحید کو قائم کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت عظیم ظلم ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ظلم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ کیے جانے والے ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں، یہی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم اگر اللہ کو اللہ کا حق نہ دیں، یہی تو ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھیں، آپ اس کی جگہ بدل دیں۔ جس چیز کو جو حق دینا ہے، جو مقام دینا ہے، وہ نہ دیں، تبدیل کر دیں، یہی ظلم ہے۔ یہ مکان میرا ہے، کسی آدمی نے آ کر کے مجھ سے یہ مکان چھین لیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اس مکان پر میرا حق تھا، اس نے میرا حق چھین لیا، یہی ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، لیکن بندے جب عبادت جو کہ اللہ کا حق ہے کسی اور کو دینے لگیں، یہی تو ظلم ہے۔ اور چونکہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، تو سب سے بڑا ظلم پوری کائنات میں شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں دخل اندازی ہے، یہ حق تلفی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو نہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا، پہلے ہی اعلان کر دیا۔ انسان اگر سوچے، ذرا غور کرے، تو شرک ایک اتنا خطرناک جرم ہے، اس کا احساس یا اندازہ ضرور کر سکتا ہے۔
آپ دنیا میں دیکھیں کہ انسان بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان شراکت کو برداشت نہیں کرتا ہے. شراکت یعنی کسی کو اس میں حصہ دار بنا دیا جائے، ہے نا، کسی کو اس میں حصہ دار بنا دیا جائے. انسان اپنی تجارت کھولتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تجارت کا اکیلا مالک رہے، اس کی تجارت میں کسی کو حصہ دار نہ بنایا جائے. اگر کبھی کوئی حصہ دار بنتا بھی ہے تو مجبوری میں بنتا ہے، اس کے پاس پونجی نہیں ہے، کسی اور کو کے پاس پونجی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہے، طاقت ہے، تو پھر دونوں مل کر کے تجارت و کاروبار کرتے ہیں. لیکن تب بھی دونوں چاہتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں کا اپنا مستقل الگ الگ تجارت ہو. یا اسی طریقے پر محبت کی بات کیجئے، ایک انسان کے دو بیٹے ہیں، دونوں اسی انسان کے خون ہیں، وہ انسان دونوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جب ایک بیٹے کو محبت کرتا ہے، ایک بیٹے کو پیار کرتا ہے، تو دوسرا بیٹا اس کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف اس کو پیار کیا جائے، وہ نہیں چاہتا کہ میری محبت میں میرے اپنے سگے بھائی کو بھی حصہ دار بنایا جائے، ہے کہ نہیں؟ اور محبتوں کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی. تو دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں میں یہ چاہتا ہے کہ اس حق میں کسی کو حصے دار، کسی کو شریک نہ بنایا جائے. انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم جب اپنے معاملے میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاملات میں کوئی حصے دار بن جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی کو حصے دار بنائیں اور خوشی سے زندگی گزاریں، یہ کیسے ممکن؟ لہذا اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے حق میں اگر کوئی انسان دخل اندازی کرتا ہے اور اللہ کے حق میں حق تلفی کرتا ہے تو یہ ظلم بھی کائنات کا سب سے بڑا ظلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے ایسے انسان پر، اس کے اعمال کے برباد کر دینے کا اعلان کر دیا، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید اس انسان کے بارے میں سنا دی. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں شرک اکبر کے بارے میں، کہتے ہیں وَمِنْ أَنْوَاعِهِ دُعَاءُ الْأَمْوَاتِ وَالْأَصْنَامِ. شرک اکبر کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں. ان میں سے کچھ شکلوں کا ذکر یہاں پر ہے. کہتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا، مردوں سے دعائیں کرنا، بتوں سے دعائیں کرنا، ان کو پکارنا، وَالْإِسْتِغَاثَةُ بِهِمْ، ان سے مصیبت کے وقت میں مدد مانگنا، وَالنَّذْرُ لَهُمْ، ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا، وَالذَّبْحُ لَهُمْ، اور ان کے لیے ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس طرح بے شمار اعمال. شرک اکبر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو اللہ رب العالمین کا برابر بنا دیتا ہے. شرک اکبر کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ ہے، الشرک الاکبر هو تسویت غیر اللہ باللہ فی شیء من حقوقہ. اللہ کے حقوق میں، کسی بھی حق میں، اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان میں سے کسی بھی حق میں کسی غیر اللہ کو اللہ کا برابر بنا دیا جائے، یہی شرک اکبر ہے. اور شرک اکبر کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مومن باقی نہیں رہتا. یہ شرک اکبر کا سب سے بڑا نقصان، اور اسی وجہ سے وہ انسان جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تمام اعمال اس کے برباد کر دیے جائیں گے، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا. شرک اکبر یہ اتنا خطرناک گناہ ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے شرک اکبر میں مبتلا ہونے کے متعلق بہت زیادہ ڈرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ موحد، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو شرک کرتے نہیں ہیں، ہم شرک میں کبھی مبتلا بھی نہیں ہو سکتے، ہم اپنے بارے میں بہت حسن ظن رکھتے ہیں، بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنی توحید سیکھی ہے اتنی توحید ہمارے لیے کافی ہے. پوجا کا ماحول چل رہا تھا ابھی، آپ کو معلوم ہے، اور اس مناسبت سے جو لوگ پوجا کرتے ہیں دیوالی کے موسم میں، بتوں کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھروں کو، دکانوں کو، گلی محلوں کو سجا رکھا تھا. کس لیے؟ خوشی منا رہے تھے
کس بات پر خوشی؟ شرک پر خوشی ہے نا. اور اپنے جان پہچان والے، اپنے کسٹمرز، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو اس موقع پر مٹھائیاں بھی پیش کر رہے تھے. کیوں مٹھائی پیش کر رہے تھے؟ خوشی کے طور پر. کس بات پر خوشی؟ شرک اور کفر پر خوشی. کس بات پر خوشی؟ غیر اللہ کی عبادت پر خوشی. کس بات پر خوشی؟ اللہ کے ساتھ بتوں کو، پتھروں کو شریک کرنے پر خوشی. لیول اتنا گر چکا ہے لوگوں کا کہ پرانے زمانے میں، علماء نے ذکر کیا یہ بات، القواعد الاربع میں یہ بات مذکور ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ اللہ کے نیک بندے جب مر جاتے تھے نا تو ان کو اللہ کا شریک بنا دیتے تھے. اور آج حال یہ ہے کہ پتھروں کو، مٹی کو اور درختوں کو لوگ اللہ کا برابر سمجھتے ہیں. یعنی لیول بھی مشرکوں کا اتنا گر چکا ہے. تو خیر، تو دیوالی کی مناسبت سے، شرک کے اس تہوار کی مناسبت سے یہ تمام اعمال کیے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید بہت مضبوط ہے، لیکن اگر ہم اپنے حال پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا ہماری توحید کتنی مضبوط ہے. ایک انسان آتا ہے مٹھائی لے کر کے، یہ لیجئے مٹھائی، مٹھائی کا ڈبہ، سان پاپڑی کا ڈبہ، یہ لیجئے. کیوں بھائی؟ ہیپی دیوالی، ہم خوش ہیں، ہم تہوار منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے، آئیے ہماری خوشی میں شامل ہو جائیے. کس بات پر خوشی؟ شرک اکبر پر خوشی. اور آج کا وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو توحید میں بہت مضبوط ہیں، خوشی خوشی اس کے تحفے کو قبول کر لیتا ہے نا. آج کا مسلمان ان گلی محلوں میں جہاں شرک پر خوشی کی مناسبت سے لائٹیں لگائی جاتی ہیں، ان کو سجایا سنوارا جاتا ہے، ان گلیوں میں گھومتا ہے، خوش ہوتا ہے، دیکھتا ہے. وہ خوشی کس بات کی ہے؟ شرک اکبر کی خوشی ہے. اور آپ اس خوشی کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ کی زمین پر اور اس آسمان کے نیچے جب شرک ہوتا ہے تو یہ زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے. زمین چاہتی ہے پھٹ جائیں، آسمان چاہتا ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ پہاڑ چاہتے ہیں کہ ہم اڑا دیے جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وہ کون سی آیت ہے؟ اسی آیت میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا، یہ شرک کی قبیح ترین شکل ہے. شرک کی قبیح ترین شکل ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے، اللہ کی اولاد ثابت کی جائے. تو اللہ نے کہا کہ جب اس زمین پر شرک ہوتا ہے، شرکیہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں، شرک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، تو کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان چاہتی ہے کہ پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین چاہتی ہے کہ ہم شق ہو جائیں، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ چاہتے ہیں کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ رحمان کی اولاد بناتے ہیں. اولاد بنانے پر اس قدر شدید رد عمل زمین و آسمان کا ہوتا ہے، گرچہ وہ پھٹ نہیں سکتے، اللہ کی اجازت نہیں آئی ہے ابھی. جب اللہ کی اجازت آئے گی قیامت کے قریب تو یہ آسمان بھی پھٹ پڑے گا اور زمین بھی تبدیل کر دی جائے گی اور یقیناً یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. اللہ کی اجازت نہیں آئی ہے تو یہ لوگ اپنی جگہ صحیح سالم ہیں. کس بات پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اڑا دیے جائیں اور ہم شک ہو جائیں اور پھٹ پڑیں؟ اس بات پر کہ کوئی اللہ کی اولاد ثابت کر رہا ہے. اور یہاں تو مکمل غیر اللہ کو اللہ کا برابر قرار دیا جا رہا ہے. بتائیے اس مناسبت سے مسلمان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ ہم کتنے مضبوط ہیں توحید میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنا لیول چیک کر سکتے ہیں. توحید کا درجہ ہمارا کتنا بلند ہے، ہم خود اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہم اس مناسبت سے خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم موحد ہیں، صحیح معنی میں اللہ کو اللہ کا حق دینے والے لوگ ہیں، تو اللہ کی حق تلفی پر سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہونی چاہیے. ہم گلی محلوں میں اس سجاوٹ پر خوش نہیں دکھائی دینے چاہیے. دیوالی اور اس طرح کے شرکیہ تہوارات پر ہم خوشی خوشی تحفے قبول کر لیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توحید صحیح طریقے سے سمجھائی نہیں، شرک سے ہم صحیح طور پر آگاہ نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے تو شرکیہ تہوار پر ہم خوش ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں بار بار توحید سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید میں بڑے مضبوط ہیں، شرک سے بہت دور ہیں. حال یہ ہے کہ ہم شرکیہ تہوارات پر خوش ہوتے ہیں.
بڑے بڑے نبیوں اور بڑے بڑے رسولوں کو اس بات کا خوف تھا کہ ہم کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شرک صرف یہی ہے کہ انسان غیر اللہ کے سامنے جھک جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، شرک جو ہے چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی ہلکا ہو سکتا ہے، یعنی اتنا مخفی ہوگا، پوشیدہ ہوگا، انسان کو لگے گا نہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شرک کے بہت قریب ہوگا۔ تو اس لیے توحید کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے توحید پر ہونے کی گواہی اور موحدوں کے امام ہونے کی گواہی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے، جن کی ذریت میں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پیدا ہوئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی ذریت میں پیدا ہوئے، انہی کی نسل سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو اگر کسی کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہے۔ کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ حضرت ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجئے، جو حنیف تھے، شرک سے مکمل دور تھے۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، ان کی زندگی میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، کوسوں دور تھے۔ حنیف ایسے انسان کو کہتے ہیں المائل، حنیف یعنی مائل، کسی ایک طرف متوجہ ہو جانے والا، دوسری طرف سے منہ موڑ لینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، شرک سے، اہل شرک سے، شرک کی تمام قسموں سے، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو شرک، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے موڑ لیا تھا اور اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، قرآن نے ان کی دعا کو نقل کیا ہے۔ حضرت اسماعیل کو جب لے کر کے پہنچے مکہ کی سرزمین پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کر کے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اب انسان سوچے تو حیرت میں پڑے، بھائی حضرت ابراہیم جنہوں نے بتوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہاں سے صحیح سلامت نکلے تھے، جن کی توحید، اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے آگ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسا بندہ بتوں کی عبادت کرنے لگ جائے؟ ممکن ہے نہیں، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے بچا کر کے رکھنا۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی انسان محفوظ نہیں، کسی انسان کو بہت زیادہ حسن ظن اپنے بارے میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ارے ہم تو موحد ہیں، ہم کہاں شرک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک تابعی ہے حضرت ابراہیم التیمی رحمہ اللہ، تابعی، حضرت ابراہیم کی اس دعا کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم کو شرک کی آزمائش میں پڑنے کا اس قدر خوف ہے تو ان کے بعد بھلا کون انسان شرک کے متعلق اطمینان کی زندگی جی سکتا ہے؟ ہر انسان کو ڈر ہونا چاہیے، ہر انسان کو خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، کہیں ہم جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم جہنم میں داخل نہ کر دیے جائیں، کہیں جنت ہمارے اوپر حرام نہ کر دیا جائے، کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہر انسان کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے، اور جس قدر خوف زیادہ ہوگا انسان اس قدر دور رہے گا شرک سے، شرک کے مقامات سے، شرکیہ کفریہ تہواروں سے، شرکیہ اعمال سے۔ انسان اپنے آپ کو اس قدر دور رکھے، خود بھی دور رہے گا، اپنی اولاد کو بھی دور رکھے۔ تو جس انسان کی توحید جتنی زیادہ مضبوط، وہ انسان شرک سے اسی قدر دور، اور جو انسان شرک سے جتنا زیادہ قریب، اس کی توحید اسی قدر کمزور۔ تو اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری توحید کیسی اور ہم شرک سے کس قدر دور ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب یہ حقیقت بیان فرمائی نا کہ شرک جو ہے اخفا من دبیب النمل،
کہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی ہلکا پوشیدہ چھپا ہوا شرک ممکن ہے، ہو سکتا ہے انسان کرے اور پتہ نہ چلے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کیا جائے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انجانے میں ہم سے بہت سارا ایسا شرک ہو سکتا ہے جس کو ہم شرک گمان ہی نہ کرتے ہوں، تو علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، کہا کہ یہ کہا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں اور میں بخشش طلب کرتا ہوں ان اعمال کے بارے میں جن کو میں نہیں جانتا، انجانے میں جو مجھ سے سرزد ہو گئے۔ تو یہ دعا ہر انسان کو پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا ہر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے برابر آپ کسی کو کر دیں، اللہ کا حق ڈائریکٹلی کسی اور کو دے دیں، یہی شرک اکبر ہے۔ دعا عبادت ہے، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دیں۔ نماز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے۔ آپ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دینا شروع کر دیں، اللہ کے نام پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ذبح عبادت ہے۔ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کے قریب ہونے کے لیے آپ جانور ذبح کریں، یہ شرک ہے۔ نظر اللہ کے لیے ماننا جائز ہے، آپ کسی اور کے لیے منت مانیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نظر مانیں، یہ شرک ہے۔ مصیبت کے وقت میں استغاثہ یعنی مصیبت کے وقت میں مدد طلب کرنا، اور استعانت یعنی مدد طلب کرنا، یہ دونوں عبادتیں ہیں، یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ تو مصیبت کے وقت میں اگر آپ نے کسی اور کو آواز دے دی، یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہہ دیا یا خواجہ کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے شرک کیا۔ استعانت مدد طلب کرنا، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی، اولاد مانگ لیا، روزی مانگ لی، رزق مانگ لیا، آسانی مانگ لی، تجارت میں برکت مانگ لی اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یہ شرک۔ تو شرک کی بے شمار شکلیں ہو سکتی۔ شرک اکبر کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اگر کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے تو یہ شرک اکبر ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیے کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، تینوں قسموں میں شرک اکبر پاسبل ہے۔ تو ربوبیت، اللہ کا رب ہونا، اب کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے تو یہ شرک پھر ربوبیہ ہے، اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے رب ہونے میں شرک ہے۔ الوہیت، عبادت میں شرک کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، انسان عبادت کی کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے انجام دے، شرک فی الالوہیہ ہے۔ اور شرک فی الاسماء والصفات، اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں، جیسے اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اللہ رب العالمین کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے نا، اللہ رب العالمین قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے پوری کائنات پر، متصرف ہے پوری کائنات پر، اپنی مرضی چلانے والا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ نہیں فلاں شخصیت بھی کائنات میں اپنی مرضی چلا سکتی ہے، جیسے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، یعنی ہر چیز کا اختیار آپ کو ہے، آپ اولاد بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، روزی بھی دیتے ہیں، آپ کی مرضی سے پوری کائنات چلتی ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے علاوہ بھی ان کے نزدیک جو اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے متعلق بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے بھی یہ اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، اس طرح کے عقائد ان کے تعلق سے بھی مشہور معروف ہیں۔ بلکہ اس قدر لوگوں نے غلو کیا ہے کہ ان کا مقام، شیخ عبد القادر کا مقام اللہ سے اور اوپر کر دیا۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی کو کر دینا، اور انہوں نے اللہ سے اور اونچا کر دیا۔ ایک واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مطلب آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا پر ہر چیز موجود ہے، انٹرنیٹ پر تمام وسائل آپ کے لیے آسان کر دیے گئے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کتابوں تک پہنچ سکتے ہیں، حدیثوں کو تلاش کر سکتے ہیں، ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو دھڑا دھڑ شرک اور کفر بکتے جاتے ہیں۔ ایک صاحب جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ویڈیو ابھی 2 دن پہلے میری نظر سے گزری، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7ویں آسمان سے پھسل گیا اور 3رے آسمان پہ آ گیا،
تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو سنبھالا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو آپ نے برابر تو نہیں کیا، آپ نے اور آگے بڑھا دیا. برابری کو شرک کہتے ہیں، اس پر اس قدر سخت وعید ہے، اور آپ نے شیخ عبد القادر کو آپ نے اللہ سے کتنا بلند کر دیا. اور اللہ کی قسم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس طرح کے تمام خرافات سے پاک بری ہیں. وہ تو موحد بندے تھے اور اہل السنہ والجماعہ کے امام تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر تھے اور شرک اور بدعات سے بہت دور تھے. ان کی کتابیں جا کر کے پڑھیے، عربی اور اردو میں ان کی کتابیں موجود ہیں. کئی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، ایک کتاب صرف آپ پڑھ لیجئے اگر تو ان کے عقائد آپ کو معلوم ہو جائیں گے. غنیۃ الطالبین اردو میں ترجمہ شدہ کتاب موجود ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے. PDF ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بالکل ان کی تعلیمات وہی ہیں جو آج ہماری ہیں. اہل الحدیث جو دعوت پیش کرتے ہیں بالکل وہی دعوت ان کی کتابوں میں موجود ہے. غنیۃ الطالبین ان کی کتاب موجود ہے. تو لوگوں نے کہاں تک، مطلب شرک میں لوگ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ شرک اکبر ہے، اس میں واقع ہونے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. جہنم میں ایک مرتبہ چلے جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے اور کبھی وہاں سے باہر آنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شرک اصغر کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور شرک اصغر کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان کیا بنیادی فرق. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک کی تمام قسموں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.